تلنگانہ کے سوریاپیٹ ضلع میں واقع حضور نگر پر ایک ATM میں چوری کی واردات پیش آئی۔ اطلاعات کے مطابق رات کے وقت نامعلوم افراد نے ATM میں داخل ہو کر گیس کٹر کی مدد سے مشین کو کاٹ کر تقریباً 20 لاکھ روپے نقدی لوٹ لی۔ یہ افراد کار میں واردات انجام دینے کے لیے آئے تھے اور رقم لوٹنے کے بعد انہوں نے ثبوت مٹانے کی غرض سے ATM کو ہی آگ لگا دی۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کیس درج کر لیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے آج وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو مکتوب تحریر کیا، جس میں انہوں نے GHMC کے انجینئرنگ شعبے کی جانب سے مانسون ایمرجنسی ٹیموں اور انسٹنٹ ریپیئر ٹیموں کے سلسلے میں طلب کردہ ٹینڈرز میں مبینہ بے ضابطگیوں پر شدید تنقید کا اظہار کیا۔ کویتا نے الزام عائد کیا ہے کہ متعلقہ حکام بعض مخصوص کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے قواعد و ضوابط میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، جس سے ریاستی سطح پر موجود مقامی BC کانٹریکٹرز کو زبردست نقصان ہو رہا ہے۔ کویتا نے کہا کہ ٹینڈرز کے لیے ایسی شرائط رکھی گئی ہیں جن کے مطابق صرف ایک غیر ملکی کمپنی کی گاڑیاں ہی اہل قرار پاتی ہیں، جبکہ وہ کمپنی حیدرآباد میں محض 2 شو رومز کی حامل ہے۔ ان شو رومز کے ذمہ داران مقامی کانٹریکٹرز کے ساتھ یادداشت مفاہمت پر دستخط کرنے سے بھی انکار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے تلنگانہ کے کانٹریکٹرز مجبوراً کرناٹک کے شو روم سے یادداشت مفاہمت کر رہے ہیں۔ کانٹریکٹرز پر محدود وقت میں ان کی فزیکل کاپی جمع کروانے کے لیے غیر ضروری دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں جہاں ماضی میں 150 وارڈز کے لیے الگ الگ ٹینڈرز طلب کیے جاتے تھے، اب صرف 9 زونز کی بنیاد پر ٹینڈرز طلب کیے جا رہے ہیں۔ ضلع جوگولمبا گدوال میں آواز اقلیتی انجمن کی تیسری ریاستی مہا سبھا جو 21 اور 22 جون کو گدوال ضلع صدر مقام پر منعقد ہونے والی ہے، اسے کامیاب بنانے کے لیے ریاستی آواز انجمن کے نائب صدر MD جبار نے عوام سے اپیل کی ہے۔ اتوار کو ضلع صدر مقام نلا کنٹا اردو گھر شادی خانہ میں منعقدہ مہا سبھا کی استقبالیہ کمیٹی کے انتظامات کے اجلاس میں انہوں نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ جگتیال ضلع پولیس محکمے میں ان کی نمایاں خدمات کے لیے حکومت کی جانب سے پیش کردہ سب سے باوقار پولیس میڈل حاصل کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ SP اشوک کمار نے پولیس میڈلز کے لیے منتخب ہونے والوں کو مبارکباد دی، جنہیں حکومت کی جانب سے منتخب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں محنت کرنے والوں کو پہچان لیا جاتا ہے۔ SP نے امید کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں عوام کو بہترین خدمات فراہم کریں گے اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں ایمانداری کا مظاہرہ بھی کریں گے۔ سنگا ریڈی کلیکٹریٹ میں کنڈا سریکھا وزیر جنگلات انچارج وزیر متحدہ ضلع نے ترقیاتی کاموں کے اجلاس سے خطاب کیا اور کہا ضلع میں 95% دھان کی خریداری کے کام مکمل ہو گئے ہیں۔ ریاست میں کسانوں کے لیے کھاد اور بینچ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس موقع پر دامودراج نرسیما وزیر صحت کے علاوہ سنگا ریڈی میدک سدی پیٹ کے کلیکٹرز اور عہدیدار بھی موجود تھے۔ جگتیال MLA ڈاکٹر سنجے کمار نے جگتیال کے 29ویں وارڈ میں عیدگاہ کو جانے والی سڑک کی تعمیر کے لیے 15 لاکھ روپے کی لاگت سے BT روڈ کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا اور دگولما مندر کے قریب BT روڈ کی تعمیر کا 21 لاکھ روپیوں کی لاگت سے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے جگتیال کی ترقی کو ان کا مقصد قرار دیا اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کے تعاون سے جگتیال کی جامع ترقی کی تعریف کی۔ نرمل کے ایک نوجوان محمد اظہر الدین حال ہی میں وکالت کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تلنگانہ بار کونسل میں اپنے نام کے اندراج کے بعد اپنی خدمات نرمل میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج دفتر سیاست نرمل میں محمد اظہر الدین ایڈوکیٹ کو سید جلیل اظہر اسٹاف رپورٹر سیاست نے شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سینئر کانگریسی قائد انیس احمد خان، الحاج عبدالرحمان مالک مدینہ ہوٹل، محمد زاہد علی NRI، محمد عظیم الدین صحافی، سید اسماعیل ناصر ڈویژن رپورٹر سیاست موجود تھے۔ اس موقع پر انیس احمد خان نے اظہر الدین کو مبارکبادی پیش کی اور کہا کہ تنگ دستی، غریبی اور مفلسی کا قتل کرنے والی ایک ہی تلوار ہے، وہ تعلیم ہے، لہٰذا نسل نو کو چاہیے کہ تعلیمی میدان میں جدوجہد کرتے ہوئے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کرے۔ آج مسلم وکیلوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ساتھ ہی میں حکومت مسلم طبقے کے لیے خصوصی اسکیم کا آغاز کر رہی ہے۔ مسلم طلباء اس سے استفادہ کرتے ہوئے IPS اور IAS کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तरमीम दस्तूरसाज कमेटी के रुकन की हैसियत से मेटपल्ली वेंकटेश्वर चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर गंगा सागर का तकर और उनकी नुमाया खिदमात पर कायदीन मिलत हाफिज मोहम्मद अब्दुल अजीज, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद समी और दीगर ने शॉल पुशी के साथ तहनीत पेश करते मुबारकबादी दी। मजीद मिली खिदमात और फलाई खिदमात अंजाम दे जाने की भी ख्वाहिश की। जनाब पी पवन कुमार की इत्तला के मुताबिक सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप स्प्रिंग सीजन 2025 के तहत बैरून मुल्क आला तालीम पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट हासिल कर रहे अक़लियती तलबा मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बुद्ध और पारसी से ऑनलाइन दरख्वास्तें मतलूब हैं। जिले करीमनगर दफ्तर अक़लियती बहबूद में अहल अक़लियती तलबा से ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम स्प्रिंग सीजन 2025 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मतलूब हैं। ऐसे तलबा जिन्होंने अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान, फ्रांस और जनूबी कोरिया के बैरून यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट की तालीम के लिए रवां साल 1 जून था 30 जून 2025 के दरमियान दाखिला ले लिया है या दाखिला लेने वाले हों, उनके वालिदैन की सालाना आमदनी 5 लाख से कम होनी चाहिए, इस स्कीम के अहल हैं। सदर मिलत इस्लामिया जगतियाल अब्दुल बारी की क़यादत में आज सुबह जामे मस्जिद जगतियाल में मजलिस शूरा का खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ईद उल अज़हा की नमाज के औकात का तमाम के मशवरों मुत्तफ़िक़ा आरा से तय किया गया। ईद की नमाज ईदगाह रहमतपुरा में इंशाअल्लाह 7 जून बरोज़ हफ्ता सुबह ठीक 7 बजे और किला ईदगाह तारीख़ी किले पर ठीक 7:30 बजे और जामे मस्जिद जगतियाल में ठीक 8 बजे अदा की जाएगी। बारिश की सूरत में इलाके की मसाजिद में नमाज अदा करना तय पाया। बैतुल माल के इस्तेहकाम के लिए रुमाल फंड के अलावा चिरम कुर्बानी को भी मरकजी कमेटी बैतुल माल के लिए अतिया देने की अपील की गई। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी नईमुद्दीन मजदूर ने मरकजी कमेटी की कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट पेश की और जमा और खर्च की भी रिपोर्ट पेश की। करीमनगर में मिनी इस्लामिक ओलंपियाड इम्तिहान की इफ्तिताई तकरीब जमात इस्लामी यूनिट सवारान करीमनगर के अमीर मुकामी मोहम्मद आरिफ इरफान साहब के मुताबिक बृहस्पतिवार 1 जून बवक्त सुबह 11 बजे शाहीन जूनियर कॉलेज मुकरमपुरा पर मिनी इस्लामिक ओलंपियाड इम्तिहान का इफ्तिताई प्रोग्राम अमल में आया। ये इम्तिहान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत पर होगा। इस इम्तिहान का रजिस्ट्रेशन 8 जून से 20 जून तक अमल में लाया जाएगा। इस इम्तिहान में 8वीं जमात से 12वीं जमात के तमाम तलबा और तालिबात हिस्सा ले सकते हैं। ये इम्तिहान 6 जुलाई को मुनक्किद होगा। इसकी फीस 50 रुपये तय है। इनाम अव्वल नकद 5,000 रुपये मै मेडल, इनाम दुम नकद 3,000 रुपये मै मेडल, इनाम सवम 1,000 रुपये मै मेडल तय किया गया है। वसीम उर रहमान की काविशों से आईबी रोड में सड़कों की मरम्मत के काम का आगाज हुआ। कोरटला मजलिस बल्दिया के वार्ड नंबर 32 में वाक़ आईबी रोड मरम्मत के कामों का आज अहदेदारों की मौजूदगी में काम का आगाज हुआ। जनाब वसीम उर रहमान के खुसूसी दिलचस्पी से मुताल्लिक़ा अहदेदारों से बात करते हुए आवाम के मसाइल से मजलिस बल्दिया कोरटला के अहदेदारों को वाकिफ करवाने पर इन कामों का आगाज हुआ। वरंगल के एसीपी एन नायक ने कहा, वरंगल पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह के हुक्म के मुताबिक अमन सलामती को बरकरार रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स परेड का इनेकाद किया जा रहा है। इस मकसद के लिए वरंगल पोचम्मा मैदान से वरंगल कोटा तक एक रैपिड एक्शन फोर्स परेड निकाली गई, जो वरंगल सब डिवीजन के अंदर मुख्तलिफ पुलिस दस्तों की सरपरस्ती में निकाली गई। एसीपी एन नायक ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और परचम कुशाई की परेड का आगाज किया। इस प्रोग्राम में पुलिस अफसरान, इंस्पेक्टर और दूसरे भी मौजूद थे। एलआरडी में डीएसपी श्रीनिवास राव की क़यादत में मुस्लिम कमेटी के जिम्मेदार और अक्सर तबके के जिम्मेदारान के साथ मुकामी एमआरपी फंक्शन हॉल में अमन कमेटी का इजलास तलब करते हुए ईद उल अज़हा को पुरअमन तरीके से मनाने का मशवरा दिया गया। इम्तना आयत करदा जानवरों को ज़ुबान न करने की सलाह दी गई। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर रविंद्र नायक, सब इंस्पेक्टर महेश, सदर कमेटी शेख यासुद्दीन, सैयद अहमद अली, सैयद मीर, सैयद नजीबुल्ला, अजीजुर रहमान, मोहम्मद अहमद, परवेजुर रहमान, अहमद पाशा, मोहम्मद मुकरम अली, अजहर कादरी, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद मकसूद और दूसरे मौजूद थे। नई नस्ल को दीनी तालीम और मसाजिद से जोड़ने मसाजिद में मकतब का क़याम काफी अहमियत का हामिल है और गर्माई तातीलात में मकतब से तलबा और तालिबात ने इस्तिफादा उठाते हुए कुरानी तालीमात के साथ साथ दीनी मालूमात से आरास्ता होना खुश आइंद है। मस्जिद पुरानी पे जगतियाल इंतजामिया कमेटी सदर मोहम्मद अब्दुल मुजाहिद आदिल और नुमाइंदा सियासत टीवी जगतियाल की क़यादत में कमेटी के ज़ेर एहतमाम मस्जिद हाजा में हाफिज सैयद अबराज शरीफ इमाम खतीब की निगरानी में कायम करदा दीनी मकतब गर्माई क्लासेस के दूसरे साल के अख्तिताम पर मकतब में तरबियत हासिल
کرنے والے کامیاب طلباء و طالبات میں تقسیم انعامات پروگرام کا آج صبح انعقاد عمل میں لایا گیا۔ الحمدللہ 60 سے بھی زائد طلباء و طالبات نے اس مقصد سے استفادہ کرتے ہوئے دینی تعلیم اور معلومات حاصل کی اور اس پروگرام میں مظاہرے بھی پیش کیے گئے۔ طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے کامیاب طلباء کو ترغیبی انعامات بھی دیے گئے۔ انعامات عبدالحسیب ٹیچر کی جانب سے تقسیم کیے گئے۔ شال پوشی سے تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر نائب صدور محمد ظہیر الدین منظور صاحب، اکرام الدین سہیل، محمد عبدالزویب، عبدالمعیز رائس، وسیع الدین کے علاوہ حافظ ظفر، حافظ شاداب، سید نفید افسر، خیسر ریاض اور دوسرے موجود تھے۔ آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کی جانب سے وقف قانونی ترمیم کے خلاف 6 نکاتی پروگرام کے آخری مرحلے کے تحت آج نظام آباد مسلم پسندہ بورڈ کی جانب سے JEC دھرنا چوک پر احتجاجی دھرنا کنوینر احمد عبدالعظیم کی قیادت میں منعقد کیا گیا۔ دھرنے میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کے علاوہ برادر وطن نے بھی شرکت کی۔ بچکنڈا سے بانسواڑہ جانے والی RTC بس میں سیٹ کے لیے جھگڑا ہو گیا اور کانگریس حکومت نے خواتین کو مفت سفر جو سہولت فراہم کی، آئے دن کسی نہ کسی جگہ بسوں میں سیٹ کے لیے بہت جھگڑے ہو رہے ہیں۔ جھگڑا ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے میں ہاتھا پائی بھی، زوردار مار پیٹ بھی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دیگر مسافرین کو سخت مشکلات کا سامنا کیا جا رہا ہے۔ دیگر لوگوں کے لیے سر درد بنتا جا رہا ہے۔ بچکنڈا تحصیلدار وینو گوپال نے 2 جون بروز بھی صبح 8:50 پر MRO آفس میں یوم تاسیس تلنگانہ کی پرچم کشائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے عہدیداروں سے خواہش کی ہے کہ صبح 8:50 پر یوم تاسیس تلنگانہ کی پرچم کشائی تقریب میں شرکت کریں۔ LRD میں VHP اور بجندل کارکنوں نے گایوں کو ناجائز طریقے سے منتقل کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے DSP کو میمورنڈم پیش کیا۔ LRD سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائن نے سمار پیٹ کے پرویا گنگوا کی بیٹی کی بالاگور فنکشن ہال میں منعقدہ شادی میں شرکت کی، جوڑے کو آشیرواد دیا۔ LRD مسلم سوشل ویلفیئر کمیٹی صدر شیخ غیاث الدین، نائب صدر سید میر، جامع مسجد کمیٹی صدر سید احمد علی، سید نجیب اللہ، پرویز الرحمان، محمد مکرم، عزیز الرحمان، احمد پاشا، محمد احمد، اظہر قادری، محمد مقصود، محمد یوسف اور دیگر نے DSP سیماسو، سرکل انسپکٹر رویندر نائک، سب انسپکٹر مہیش سے خیر سگالی ملاقات کرتے شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر GV رام کرشنا ایڈوکیٹ سینئر کانگریسی قائد کونی تشکیل شدہ ڈسپلنری ایکشن کمیٹی کارکن کی حیثیت سے نامزد کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر GV رام کرشنا ایڈوکیٹ نے قانونی تعلیم میں PhD کی ہے۔ ڈاکٹر GV رام کرشنا نے سن 1990 میں NSUE ڈسٹرکٹ آرگنائزنگ سیکریٹری، NSUI نظام آباد ٹاؤن صدر اور NSUI ریاستی جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن راؤ کے احکام پر بکنور میں منڈل کانگریس پارٹی صدر کرومان سائی بابا کی قیادت میں موضوع کانگریس پارٹی صدر کی حیثیت سے بوئینی نارائنا کو بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا۔ اس موقع پر سنجیلو، سائی رام اور کانگریس پارٹی کے دوسرے قائدین موجود تھے۔ LRD RDO پربھاکر کی وظیفے پر سبکدوشی پر بانسواڑہ سب کلکٹر کرنمائی کو LRD RDO کی حیثیت سے زائد ذمہ داری سونپی گئی۔ انہوں نے اپنے عہدے کا جائزہ بھی حاصل کر لیا۔ ڈسٹرکٹ مائنرٹی ویلفیئر آفیسر سلسلہ M.A. بھارتی کی اطلاع کے مطابق راجندر سلسلہ کے اقلیتی طلباء سے وابستہ طلباء و طالبات کو اطلاع دی جاتی ہے کہ حکومت کی جانب سے بیرون ملک US UK اور دیگر ممالک کے لیے جانے والے اعلیٰ تعلیم پوسٹ گریجویشن یا PhD کورسز میں تعلیم حاصل کر رہے اقلیتی امیدواروں کے لیے CM اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ استفادہ کے لیے 21 جون تا 31 جولائی اسپرنگ سیزن کے درمیان بیرون ممالک یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کر چکے طلباء اپنی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔